اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان، اور اس ڈیجیٹل پاکستان کی جو پہلے پلر ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. اور اسی طریقے سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے جو منسٹر آف آئی ٹی کی بھی ہے اور جو مجھے ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد نقوی صدیقی صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ ان انٹرپٹیڈ کنیکٹیوٹی یعنی بلا تعطل نیٹ ورک کی فراہمی. ہم اسی اصول کو مد نظر رکھ کر اپنی منسٹری آف آئی ٹی کو چلا رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں کی گئی ہیں جسے کہتے ہیں کہ انقلابی اصلاحات، قواعد کی تیاری اور کئی سنگیں میل عبور کرنے کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کے عزم کے ساتھ عوام کے سامنے فخر سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان میں کیا چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیزیں بتاؤں گا اس سے ہزاروں کے تعداد میں نوکریاں بھی نکالی گئی ہیں تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو طول و عرض میں، چاہے وہ گلگت جو لوور طبقہ ہے ان کو اس سے بڑے فوائد حاصل ہیں کیونکہ ہر سم کارڈ پہ اب ان کے 250 روپے کی بچت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا کابینہ نے وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن کی ریکویسٹ پر ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے مد میں پی ٹی اے لائسنس کے حامل تمام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں پر 8% سے ٹیکس کم کر کے 3% تک لانے کا فیصلہ کیا ہے. Again, it's a good break through. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو اب انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. یہ کون سا ٹیکس آپ نے بتایا؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹیلی کمیونیکیشن سروس. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا، میں آپ کو جو کیبنٹ نے اپروو کیا اس کی ایک لائن پڑھ کے بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کتنا بینیفٹ ہے. ٹیلی کام سیکٹر انکلوڈنگ سیلولر آپریشن ویئر کلاسیفائڈ ایز انڈسٹری، یعنی اب ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس سے یقیناً جسے کہتے ہیں کہ جو بینیفٹ دوسری انڈسٹری کو تھا، جو آسانیاں جو ٹیکسز میں چھوٹتی ہے، وہ اب ٹیلی کام سیکٹر کے بھی انڈسٹری کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹر کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کچھ اور اچیومنٹ بھی ہے جو منسٹری آف آئی ٹی نے مختلف ادوار میں پچھلے 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے میں کیے. میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں.
سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو پچھلے میرا خیال سنس مڈ 90s سے ایک رائٹ آف وے، ایک ایسا ایشو تھا جس کو میں ڈارک ہارس کے نام سے یاد کرتا ہوں، کہ کسی بھی حکومت جو ماضی میں جو بھی حکومتیں آتی رہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں یا کوئی پالیسی بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ ریزن یہ تھا کہ تقریباً 28 ایجنسیاں اس میں ملوث ہوتی تھیں۔ کون کون؟ منسٹری آف کمیونیکیشن، منسٹری آف ریلوے، منسٹری آف ڈیفنس، اسی طریقے سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کینٹونمنٹ بورڈ، میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، یو سی کونسل۔ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریٹ ان اسلام آباد، ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہم نے اسٹریم لائن کیا اور رائٹ آف وے پالیسی کو ان تمام لوگوں سے منظور کرا کر کیبنٹ سے اپروو کرا دیا۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا کہ تمام مسائل اب ون ونڈو آپریشن ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس مسائل کو حل کیا جائے گا۔ تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ اسی طریقے سے اس میں رائٹ آف وے میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہم نے 2-3 چیز اس میں کی کہ اس تمام انفراسٹرکچر کو کرٹیکل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کسی ٹاور کے ساتھ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کی دفعات لگائی جائیں گی۔ تو اب پورے پاکستان میں ٹاورز کے نقصان پہنچانے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس کے ساتھ اگین میں سمجھتا ہوں کہ کامن سروس کوریڈور ہو جائے گا، ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی سیکورٹی ہو جائے گی، اور صحت کے اصولوں پر سیفٹی کے اقدامات، یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں گی۔ اب میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پرائم منسٹر کا ویژن، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کنیکٹیوٹی، اور کنیکٹیوٹی میں کیا تھا ہمارے لیے؟ کیا تھا کہ جب ہم کراچی دیکھتا ہوں، لاہور دیکھتا ہوں، پشاور دیکھتا ہوں، کوئٹہ دیکھتا ہوں، ملتان دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی کوئی پرابلم نہیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب میں دیہی علاقوں کو دیکھتا ہوں، انڈر سرو ایریا کو دیکھتا ہوں، ان سرو ایریا کو دیکھتا ہوں، تو یہاں پر کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے۔ جسٹ ایک دی ایگزامپل آف پنجاب، راجن پور، مظفر گڑھ، باول نگر، رحیم یار خان، سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تھر پارکر نظر آتا ہے، اگر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو تمام فاٹے ایریاز نظر آتا ہے، اگر ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی، جل مکسی، نصیر آباد، ان تمام جگہوں پہ پرابلم ہے۔ منسٹری آف آئی ٹی نے بالکل یہ فیصلہ کیا انقلابی کہ ہر صورت پہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے گا اور کنیکٹیوٹی کو دیہی علاقوں میں ان سویرے میں پہنچایا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے؟ میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہ پچھلے موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے ان ان سرو انڈر سرو ایریا پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس سے لگ بھگ 32 مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ آئی ریپیٹ کہ موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے 32 مختلف منصوبوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا بلکہ 2018-19-20 2-2.5 سال کی فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ یو ایس ایف کے ذریعے جو منصوبے مکمل ہو رہے تھے وہ ہر 2 ماہ کے اوپر ایک منصوبہ دیا جا رہا تھا، لیکن منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بیٹھی کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا اور اس کو تیز کیا جائے۔ 2017-18 میں میں سمجھتا ہوں یو ایس ایف کی طرف سے صرف 6 پروجیکٹ کرائے گئے۔ 2019-20 میں اس کو ڈبل کر کے 11 منصوبے شروع کیے گئے، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 6 ماہ میں صرف یعنی فرام 1 جولائی ٹل 31 دسمبر یو ایس ایف کی طرف سے 15 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، یعنی ہر 15 دن کے بعد ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کہا کن علاقوں کے لیے؟ ان سرو انڈر سرو ایریاز کے لیے، تاکہ دیہی علاقے کے عوام بھی شہری علاقے کے برابری حاصل کر سکے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہے کہ ہائی وے از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ۔ میرے تمام جو لوگ انٹر پروونشل سفر کرتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ پہ سفر کرتے ہیں، دے آر آلسو ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چند علاقوں کو لیے جس میں N10 ہے، N25 ہے، N50 ہے، N65 ہے، N70 ہے، M3 سے لے کر M5 تک بھی، جس میں لگ بھگ 1300 کلومیٹر کے شاہراہوں کے لیے مختلف پروجیکٹ پر دستخط ہو چکے ہیں، تاکہ ان شاہراہوں پہ چلنے والے لوگوں کی کنیکٹیوٹی متاثر نہ ہو۔
ان کی سیفٹی سیکیورٹی بھی آپس میں مستحکم رہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ رابطے میں رہ سکے. تھوڑی سی میں آپ کو اسی طرح بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے اور الحمدللہ پاکستان کے لگ بھگ 17.5 کروڑ عوام کے پاس موبائل فون موجود ہے جو کہ لگ بھگ آبادی کا 84% 83.5% بنتا ہے. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی آؤٹ آف 22 کروڑ تقریباً 9 کروڑ عوام کے پاس براڈ بینڈ کی سہولت موجود ہے جو کہ لگ بھگ 44% بنتا ہے. لیکن منسٹری آف آئی ٹی کی کیا خواہش ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کی خواہش ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں، لیکن میں حتمی ٹائم نہیں دے رہا. لیکن اس کے اوپر ہمارا ویژن یہی ہے، اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا، اور ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ جب ملک میں سیاحت کو بڑھانے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے زرد مبادلہ کمانے کے لیے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا کو ٹارگیٹ نہیں کیا. ہم نے کاغان ہے، ناران ہے، سوات ہے، چترال ہے، یہاں پہ ہماری خواہش ہے کہ تمام جو آنے والے لوگ ہوں ہر صورت میں کنیکٹڈ رہیں، موبائل فون کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کے ساتھ بھی. تو ان تمام جگہوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا اور اس سال میک شیور کر رہے ہیں کہ جون تک یہ تمام پروجیکٹ مکمل ہو جائے. اب تھوڑی سی بات پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے بھی حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 غالباً پچھلے سال مارچ کا مہینہ تھا جب پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونا شروع ہوا. اف آئی ایم ناٹ رانگ 22 مارچ یا 23 مارچ کا دن تھا جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن. وہ کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بڑا زور شرابہ چلتا رہا. ہم ان لوگوں میں سے تھے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے اور ہم نے اس کو میک شیور بھی کیا کہ سندھ میں یہی نافذ عمل کیا بھی جا سکے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب کرائسس آیا تو منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا، اس کرائسس کو کرائسس کے طور پہ نہیں بلکہ اپرچونٹی کے طور پہ لیا. کیسے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اور میں آپ کے سامنے 2 فگر رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا. 2018-19 کا میں فگر پہلے کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو $995 ملین تھا. لیکن جب ہم نے 2020 میں کلوزنگ کی، پچھلے سال 20 میں 30 جون کو کلوزنگ کی تو $995 ملین سے بڑھ کر یہ 1.23 بلین یعنی کہ 24% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ گیا. اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری کہ پچھلے 6 مہینہ یعنی کہ فرام 1 جولائی ٹو 31 دسمبر منسٹری آف آئی ٹی کی کوششوں کاوشوں پوری ٹیم کی محنت کے بنا پر 40% ایکسپورٹ بڑھ چکا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں فگر بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ 2019-20 کا جو پہلا 6 مہینہ تھا اس کے اندر $684 ملین تھا اور جب ہم نے 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر کو کلوز کیا تو وہ $684 ملین سے بڑھ کر $958 ملین ہو گیا جو کہ 40% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا. یار میں سمجھتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ سمتھنگ کہ آپ تمام لوگ مختلف منسٹری کو کور کرتے ہیں. سیمنٹ کی گروتھ دیکھیں گے تو کہیں پہ 8% ہوئی ہے، ٹیکسٹائل کی دیکھیں گے تو 12% ہوئی ہے. لیکن دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان دیٹ از دا منسٹری آف آئی ٹی جس نے آئی ٹی ایکسپورٹ میں 40% کا اضافہ کیا ہے. تو اٹس اے گریٹ ریمارکیبل. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثالی ترقی ہے منسٹری آف آئی ٹی کو اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو ہم پہ اعتماد ہم اس اعتماد پہ پورے اترے. اور آج یہ میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کی ٹارگیٹ کیا ہے. 2023 جون انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری آف آئی ٹی کی ٹارگیٹ ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ $5 بلین تک لے کر جایا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کور کریں گے اور اس کو حاصل بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مختلف علاقوں میں آئی ٹی پارک بھی بنائے جا رہے ہیں. آئی ٹی پارک ہو یا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہو. الحمدللہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو چک شہزاد اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے.
اس کے اندر کیا ہے میں تھوڑی سی فگر بتا دوں کہ 15 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے جو کہ 12 منزلوں پر مشتمل ہوگا. اس کی 2 منزلیں زیر زمین ہوں گی اور اس کے لیے ہم نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ انتہائی آسان یعنی 0.1% پہ انٹرسٹ پہ ہم نے لون حاصل کیا ہے. اس کی لاگت کیا ہے $88 ملین اور ہم نے ٹارگیٹ کیا رکھا ہے کہ 3 سال کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ فردر کراچی میں بھی آئی ٹی پارک کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے. اس کا پی سی 1 تقریباً تکمیل کے آخری مراحل پر ہے اور یہ لگ بھگ کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ساتھ اس کی زمین حاصل کی گئی ہے. 7 ایکڑ پر مشتمل ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس کا پی سی 1 مکمل ہوگا تو اس کی بھی ٹائم فریم میں آپ کو دے دوں گا. لاہور میں آلریڈی آئی ٹی پارک کام کر رہا ہے. تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی تیزی کے ساتھ کام کو آگے کی طرف پہنچا رہی ہے. اسی طریقے سے NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کرائسس میں جو NCOC کی جو آپ کو کامیابی نظر آتی ہے اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو منسٹری آف آئی ٹی موجود تھی تمام ویب سائٹ بنانے میں, تمام پورٹل بنانے میں اور تمام جو جسے کہتے ہیں کہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہو رہا تھا مختلف صوبوں کے ساتھ, مختلف چیف سیکریٹری کے ساتھ, اس کے پیچھے کون تھی؟ منسٹری آف آئی ٹی تھی. وہ تمام چیزیں منظم کر رہی تھی, بیک اپ سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایپس ہے, بیٹی ایپس ہے, ای تعلیم ایپس ہے اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. نیشنل انکیوبیشن سینٹر یہ آلریڈی پاکستان میں میرا خیال ہے 5 مختلف شہروں پہ موجود ہے. کراچی ہے, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد میں. اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اس میں کیا طریقے کیا کہ اگنائٹ 5 شہروں میں لگ بھگ 691 اسٹارٹ اپ آلریڈی رجسٹر کروا چکے ہیں, مختلف اسٹارٹ اپ ہیں اور ان اسٹیشن سے 272 اسٹارٹ اپ اب تک 3 ارب روپے کے ریونیو بھی حاصل کر چکے یعنی کما چکے ہیں وہ لوگ. اب ہماری کیا خواہش ہے کہ ہم اسے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی لے کر جائیں. مثلا ہماری خواہش ہے کہ اس کو فیصل آباد, حیدرآباد, کامران, مردان اس پہ بھی میرا خیال ہے کام کرنے کے منصوبے تقریباً یہ آخری مراحل میں. اب دیکھیں گے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی NIC یعنی کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو اس کی اوپننگ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو خبریں ملتی چلی جائیں گی. تو ہم اس کو چھوٹے شہروں میں بھی لے کے جا رہے ہیں. جب ہم کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان اس کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, یہاں پر کنیکٹیویٹی کی پرابلم ہے. ہم نے کیا کوشش کی کہ سب سے پہلے جب اگر آپ منسٹری آف آئی ٹی کے بجٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پیسے کس کے لیے مختص کیے گئے؟ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے لیے, SCO کے لیے. SCO کیا کرتی ہے؟ SCO گلگت بلتستان میں کام کرتی ہے اور آزاد کشمیر میں کام کرتی ہے. ہماری کیا خواہش تھی کہ ہم ہر صورت میں وہاں کے عوام کو کنیکٹیویٹی کو بہتر کریں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں GSM نیٹ ورک کو اپ گریڈ کیا گیا, 75% تک اپ گریڈ کیا گیا ہے. اس میں تقریباً پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر 2G کے ٹاور ہوتے تھے. وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم اسے اپ گریڈ کریں 3G اور 4G میں. لگ بھگ 350 ٹاور کو اپ گریڈ کر دیا گیا گلگت بلتستان میں 2G سے 4G پر. اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال یعنی 30 جون تک مزید 200 ٹاور 4G کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ کنیکٹیویٹی گلگت بلتستان میں آسانی پیدا ہو. اسی طریقے سے جب میں نے بات کی تھی ٹورسٹ کی تو میرا خیال ہے گلگت بلتستان میں ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ہائی وے نون ایز شاہراہ قراقرم, ہم نے اس پہ بھی نظر رکھی. وہاں پر 92 ٹاور لگائے جا رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو اور ساتھ ساتھ اس کے گرد و پیش میں رہنے والے دیہاتوں بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں. تو یس, ہم پوری کوشش ہے کہ گلگت بلتستان میں معاملات کو بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, ون آف دی موسٹ پاپولر یونیورسٹی ان گلگت بلتستان, ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ہماری 34 ملین پاکستانی روپیز کے حوالے سے ایک NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر
اس یونیورسٹی میں قائم کرنے جا رہے ہیں. اس انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اوپننگ بھی آپ کو بہت جلد اس کی بھی خوشخبری ملے گی. میں عام طور پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں مختلف ٹیلکوس کمپنی کو کام کرنے پہ پابندی ہے. اب مختلف اگر ہم میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے میں سب نوجوان ہیں اور سبھی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ موجود ہوتے ہیں. عام طور پہ تاثر دیا جاتا. آج میں آپ کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا اسے ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کہ گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں کسی بھی ٹیلکوس کمپنی کے کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اینی کمپنی either it's wrong, either it's Telenor or Jazz, they have a right to go and work there. ہوتا کیا ہے میرا خیال آپ سب سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ کمرشلی وائبل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کیا ہے ماؤنٹینس ایریا ہے, پہاڑی علاقے ہیں, ایک دیہات دوسرے دیہات سے 3 کلومیٹر دور ہے, 100 کی آبادی ہے. جب انہیں بینیفٹ نہیں نظر آتا تو کیا تاثر دیتے ہیں کہ کام کرنے پہ. تو منسٹری آف آئی ٹی واضح اعلان کرتی ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر پہ کسی بھی ٹیلکوس کمپنی پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جہاں اپنا کام کرے. میرا خیال اسی طریقے سے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کے اوپر بھی کام جاری و ساری ہے, اور میرا خیال ہے کہ مجھے 5 تاریخ کو اس کی کنوکیشن میں بھی شرکت کرنی تھی, لیکن جسٹ بیکاز آف دس پولیٹیکل ریزن آئی کوڈ ناٹ میک اٹ. اور پھر ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پینڈیمک والا معاملہ ہو گیا, نہیں جا سکے. NTC نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جتنے بھی ویڈیو لنکس ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر, یہ سب یہ مینیج کرتی ہے, اور الحمدللہ کوئی اس کی شکایت نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک فگر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے سال اس کی جو نیٹ آمدنی تھی وہ 52 ملین تھی پاکستانی روپیز پہ. الحمدللہ جب ہم نے اس سال 30 جون کو کلوز کیا تو یہ ول بی شاک ٹو ہیئر کہ وہ پیسے بڑھ کے 598 ملین بن گئے. یعنی کہاں 52 اور کہاں 598 نہیں پاکستانی روپیز میں. تو یہ ایک آپ کو گروتھ نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کو بڑھتی ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کیا خواہش ہوگی, ہم نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اپنے منسٹری میں کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. نمبر 1, تمام فیصلے میرٹ پہ کیے جا رہے ہیں. آئی ریپیٹ, آل ڈیسیشن وی آر ٹیکنگ پیورلی آن میرٹ. نمبر 2, ٹرانسپیرنسی. میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کو جو انویسٹیگیٹو نیوز کرتے ہیں انہیں ویلکم کروں گا اپنے منسٹری میں. دے کین کم اینڈ آسک فار اینی فائل, وہ دیکھیں اسے. تو ٹرانسپیرنسی رکھی جا رہی ہے. اور نمبر 3, زیرو ٹالرنس فار کرپشن. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مثال بنائیں اپنی منسٹری کو پاکستان کی دوسری منسٹری کے لیے. تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر منسٹری آف آئی ٹی میں کام ہو رہا ہے. میری تمام ٹیم کو زبردست خراج تحسین, ممبر ٹیلی کام, ممبر آئی ٹی, سیکریٹری صاحب, ایڈیشنل سیکریٹری, تمام لوگوں کو, دے آل آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے.